ناظرین، میں آج آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سناؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود یعنی عاد ثانی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے لیکن اکثر نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتے، لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، اے صالح، تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اسی لیے تم بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور انہیں دیگر گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام اور مومنوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، جب سے آپ نے ہمیں دعوت توحید پیش کرنا شروع کی ہے تب سے ہم مصائب کا شکار ہو گئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اپنے اللہ سے کہو کہ بطور نشانی معجزہ کاتبہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد و پیمان لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان لوگوں کے مطالبہ کو پورا فرماتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم سے کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثر کفر و شرک اور ہٹ ڈرمی پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبہ پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی ہے، لہٰذا تم اسے مت چھیڑنا، یہ اللہ کی زمین سے جہاں سے چاہے کھائے اور پیے گی، کوئی بھی آدمی سے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ تم پر بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ اونٹنی انہی میں موجود رہی، وہ جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کو اعتراض ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن پانی پینے کی باری تم اپنے لیے مقرر کر لو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ کچھ عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔
حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور اتنا زیادہ دودھ ہوتا کہ اس کا دودھ نکالنے سے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی بات کو اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ سارا پانی ہمیں مل جائے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہیں حضرت صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک بہت مالدار اور اعلیٰ خاندان کی عورت تھی جس کا نام صدوق بن محیہ تھا۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر اس سے طلاق لے کر اپنے چچزاد سے کہا کہ اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم تھا۔ یہ ایک مالدار آدمی دواب بن عمر کی بیوی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے اور ان کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے۔ انیسہ نامی عورت نے قدار بن صالح بدماش آدمی سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو گے تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قوم کے مزید افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح قوم کے 7 مزید بدماش ان کے ساتھ مل گئے۔ ان 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی افراد کی بھی حمایت حاصل کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو مزدہ نے اس پر تیر چلا دیا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیسہ اور اس کی بیٹیاں قدار کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھی اور اسے خوب جوش دلایا۔ قدار نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریبی پہاڑ پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا۔ آخر قدار نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگے لیکن پہاڑ شک ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے مرنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر رو دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ کل تمہارے چہرے زرد، پرسوں سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چوتھے دن عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق دوسرے دن ہی عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونے لگی اور لوگوں کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کو ٹالنے کی صورت دریافت کی اور اونٹنی کے بچے کو بھی تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آخر کار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے برے ارادے سے آگاہ کر دیا اور آپ علیہ السلام رات کی رات میں وہاں سے نکل گئے۔ جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ملنے والے معجزے کی ناقدری کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق قوم سمود پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا۔ وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے ہیبت ناک چیخ مسلط کر دی۔ زمین میں زلزلہ برپا کیا جس سے تمام کفار کے جسموں پر کپکپی طاری ہو گئی اور وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی اور بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ مان الہی ہے، اس وقت وہ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا،
میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام واپس حجر علاقے میں آئے اور ایمان لانے والے 4000 افراد کو لے کر فلسطین تشریف لے گئے اور اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا، معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اونٹنی اسی راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اسی راستے سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی، دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ انہوں نے جب اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو ان پر ایسی چیخ کا عذاب آیا جس سے وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، وہ آدمی کون تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حدود حرم سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس قوم پر آیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب 9 ہجری میں رومیے سے جہاد کے لیے تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر پر کچھ دیر ٹھہرے۔ صحابہ کرام نے فوراً ان کنوؤں سے پانی لے کر مشکیں بھر لی جو قوم سمود کے استعمال میں تھے اور اس سے آٹا گوندا اور گوشت پکانے کے لیے پانی لے کر چولہے پر ہنڈیاں چڑھا دی۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں سے پانی بہانے اور آٹا اونٹوں کو کھلانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تھوڑا آگے چلے اور اس کنویں پر جا کر ٹھہرے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی اور فرمایا، اس کنویں کا پانی لو جس کا پانی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔